کہ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شاگرد پڑھا کرتا تھا. ایک شاگرد تھا آپ کا، وہ بیمار ہوا تو فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. اس کے آگے کلمہ پڑھا یا سورہ یاسین پڑھی، کوئی اس طرح کا کیا، تو اس نے کہا کہ میں سے بیزار ہوں. یہ کہتے ہی اس کی روح نکل گئی. آپ کو اپنے شاگرد کے برے خاتمے کا بڑا افسوس ہوا. سوچتے رہے ہونہار تھا، کیا ہو گیا اس کو. کہتے 40 روز تک آپ اپنے گھر سے نہیں نکلے. صدمہ لگ گیا آپ کو نا. 40ویں رات آپ نے خواب میں اپنے اسی شاگرد کو دیکھا کہ فرشتے جہنم کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں اس کو. آپ نے اس سے دریافت فرمایا کہ میرا ہونہار شاگرد تھا، تیرے ساتھ کیا ہو گیا، تیرا یہ خاتمہ ایسا ہوا. وہ کہنے لگا کہ حضور میرے میں 3 بیماریاں تھیں گناہوں کی. پہلی مجھے ایک بیماری تھی، تو ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ تم سال میں 1 مرتبہ شراب کا اتنا سا پیالہ پی لیا کرو، تمہیں صحیح ہو جائے گا. دوسرا کہ میں چغلی کیا کرتا تھا. اور تیسرا یہ کہ میں اپنے ساتھی طلبہ سے حسد کرتا تھا. اس 3 گناہوں کی بیماری کی وجہ سے میرا یہ خاتمہ برا ہوا. ایسے کئی برے خاتمے کے اسباب کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. ہمیں ڈرنا چاہیے. ہم جی کر بھی کتنا جی لو گے یار. میں کتنا جیوں گا، آپ کتنا جیئیں گے، کتنا جیئیں گے. دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں کی، یہ ہوگا ایک دن تنہا، اسے کیڑوں نے کھانا ہے. تو اپنی موت کو مت بھول، کر سامان چلنے کا. تو اپنی موت کو مت بھول، کر سامان چلنے کا. زمین کی خاک پہ سونا ہے، اینٹوں کا سرہانا ہے. غلام ایک پل نہ کر غفلت، حیاتی پر نہ ہو غرہ. خدا کی یاد کر ہر دم کے جس نے کام آنا ہے. ڈر لگتا ہے نارے دوزخ سے، ہمیں دوزخ کی آگ سے ڈرنا چاہیے. ہمیں برے خاتمے کے خوف کو دل میں بسانا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر عمل میں آئے اور کہیں اللہ نہ کرے ہمارا ایمان ضائع نہ ہو جائے، ہمارا خاتمہ برا نہ ہو جائے. ہم جانتے نہیں نا کہ مطلب ہمارا کون سا عمل اللہ کو ناراض کر دے. اور حالت ایسی ہے کہ ہم دن رات گناہ پر گناہ کیے چلے جا رہے ہیں. ہمیں پرواہ بھی نہیں ہے. مسئلہ پرواہ نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے اس چیز کی کہ یہ میرا یہ کام ہو گیا، میرا رب ناراض ہو گیا ہو تو پرواہ ہی نہیں ہے. کوئی دوست ناراض ہو جائے، کوئی محبت والا ناراض ہو جائے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ہمیں اپنے رب سے کتنی محبت ہے. اس کی ناراضگی کا خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے. واقعی ساری دنیا سیٹ ہو، اگر رب ہی ناراض ہو گیا تو اس دنیا کی رضا کو کیا کریں گے یار. سب کچھ ہمارے پاس، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس رب کی رضا نہیں ہے، کچھ کام نہیں آئے گا. ہمیں رب کی رضا چاہیے، ہمارا رب راضی ہو جائے، ہمارا خدا ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا پالنے والا پیدا کرنے والا ہم سے راضی ہو جائے. بس کچھ نہیں چاہیے. اور پوچھئے خود سے یار تم کیوں بولا یار یہ کہ چھوڑا یار، کہ چھوڑا یار، کیا ہوگا یار، کدھر سے لایا، مارا ہوگا ادھر ادھر ہاتھ پیر. پتہ میں جانتا ہوں اس کو. کیا جانتے ہو یار آپ اس کو؟ کچھ بھی تو نہیں جانتے. خود کو تو آج تک جانا نہیں ہے، کسی اور کو کیا جانو گے یار. خود کو تو جان نہیں سکے، خود کو پہچان نہیں سکے.
اپنے گریبان میں جھانکنے کا ٹائم نہیں ہے، دوسروں کے مال اور دوسروں کے کاروبار میں جھانکتے پھرتے ہو یار. اپنے گریبان میں جھانکنے کی کچھ عادت پیدا کرو. اتنا قریب تو ہے یار، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اس گریبان سے یہ گریبان مراد نہیں ہے، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اپنے اندر جھانکے تو صحیح. تو یہ کچھ سے ذرا سا کیوں مجھے خراب لگا اس کا. یہ اگلے نے مجھے تعریف کی کہ ماشاءاللہ دیکھا کیسا یار، کیسی قرآن کی تفسیر بیان کی. تو آخر کیوں خراب لگا؟ کتنی اچھی نعت پڑھی، کیوں خراب لگا؟ ماشاءاللہ دیکھو مسجد بنائی، اب وہ کیوں خراب لگا یار؟ ماشاءاللہ مسجد میں کارپیٹ بچھایا، اب وہ کیوں خراب لگا یار؟ دیکھو مسجد میں جھومر لگا دیا ہر اس آدمی نے، اب وہ خراب کیوں لگا؟ اب وہ برا کیوں لگا اس کا یہ کام؟ کیوں؟ تو یہ سوچے یار، اب آپ خود سے پوچھو نا کہ مجھے کیوں برا لگا اس کا. میرے کاروبار کو بھی اسے لوٹا نہیں ہے، نہ کبھی میرا پارٹنر بنا ہے، نہ میری کوئی رشتہ داری اس کے ساتھ، کچھ بھی تو نہیں ہے میرا اس کے ساتھ. کوئی جیسے کہتے نا کہ کچھ سلائٹلی کوئی سی چیز تو جس کی وجہ سے چلے میرے دل میں اس کے لیے کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسا ریزن تو بنے نا. کوئی تو ریزن بنائے، چلے کوئی تو ریزن بنائے کہ اس نے کوئی آپ کو کسی موقع کے اوپر کوئی دھوکہ دیا، جھوٹ بولا، گالی دی، کوئی ایسی آپ کے ساتھ اس نے مطلب کہ آپ کے ساتھ کوئی مس بہیو کیا ہو، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. کیوں؟ تو کہتے ہیں دیر از سم تھنگ ان دا باٹم. اس کو کیا ہے یار؟ ایسی سچویشن کے اندر صورتحال کے اندر پلیز اپنا محاسبہ کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی حسد کرتے کرتے گزر جائے اور پتہ نہ چلے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. یہ ایسا گناہ ہے